لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمهم من في السماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی عنایات یا حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک تعالیٰ انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم اصول ذکر فرماتے ہیں. انسان سماج اور سوسائٹی میں رہتا ہے، اس لیے آپس میں کچھ نہ کچھ نادانیاں، ایک دوسرے سے بدگلی یا ایک دوسرے سے دشمنی اور حسد پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں بار بار ذکر فرمایا: فاعفوا عنہم، آپ لوگوں کو معاف کیجیے اور درگزر کیجیے. ایک آیت کریمہ میں ایمان والوں کی صفات کا ذکر فرمایا اور پھر آگے جا کر اللہ پاک نے یہی فرمایا: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، گستاخ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے. آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے بلند اخلاق کا اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں. آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ پاک کا فضل اور احسان اور رحمت ہے کہ اس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم طبیعت والا بنایا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں: وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ غصہ والے ہوتے، سخت پکڑ والے ہوتے، بد مزاج ہوتے، وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے ادھر ادھر سے منتشر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دنیا بھر کے جن جن قبیلے اور جن جن نسبتوں سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، یہ سب آئے. اس میں کچھ سخت مزاج بھی تھے اور اس میں کچھ نرم بھی تھے. ایک قبیلے کا سردار آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: مجھے اس مال میں سے دیجیے جو اللہ پاک نے آپ کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور آئے، حضرت مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے صاحبزادے حضرت کشور رضی اللہ تعالیٰ، یہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد صاحب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوں. میرے والد نے دروازے سے باریکی سے مجھے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر بلا لیں. میں نے کہا: والد محترم، یہ بدتمیزی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اندر سے بلائیں، کام ہمارا ہے، ہم آپ کے پاس اجازت لے کر جائیں. حضرت اکبر نے بھی تقاضا کیا حضرت محترمہ نے کہ نہیں بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ ہاتھ میں ایک چادر لے کر اس کے پاس آئے اور کہا: محترمہ، یہ چادر میں نے تمہارے لیے ہی رکھی تھی. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سخت مزاجی کے باوجود جو احسان کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احسان اوپر پڑا. ایک اور صحابی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، یہ آئے، حضور کی چادر مبارک کی تھی اور پھر یہ کہا کہ ہمیں مال غنیمت سے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہنستے ہوئے اس کی ضرورت پوری کرنا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ پاک کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہو۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے اور نبیوں کے ساتھ ان کی قومیں بدتمیزی کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خود آتا ہے، آپ مسجد کے صحن میں، حرم شریف کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے، یہ آئے اور حضور کا قرآن سنا تو کہنے لگے یہ تو کسی شاعر کا کلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں وہ سورت پڑھی جس میں آگے ذکر ہوا وما ہوا بقول شاعر، کہ آپ شاعر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی کاہن کا، جو کسی اور مستقبل کی خبر بتانے والے کا کوئی کلام ہوگا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم سمجھ اور عقل نہیں رکھتے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ان حالات سے گزرنا پڑا۔ قومیں کہہ رہی ہیں کہ تم بے وقوف ہو، اور نبی فرمایا یا قوم الیک تبی صفا، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں کم عقل نہیں۔ کہیں کچھ اور جملہ کہا، مجنون کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجنون نہیں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے رحم دلی سے اور نرمی سے لوگوں سے معاملہ فرمایا۔ اور آج کا ہمارا دور جس میں زندگیاں کڑوی ہو چکی ہے، سماجی زندگی میں بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، اور اگر کرتے ہیں تو اکثر قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ سماج اور سوسائٹی ہے، ذرا سی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو بس کس وقت سے بدلا لے لوں، میں آگے سے باہر ہو جاتا ہوں، اور جب آدمی غصے میں ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقضی القاضی، کہ کوئی قاضی اور کوئی جج فیصلہ نہ کرے جس وقت وہ غصے کی حالت ہے، اس لیے کہ اس کو بیلنس دماغ کا نہیں ہوتا ہے، آدمی بہت کچھ بول دیتا ہے، بعد میں افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں فرمایا کہ حسنہ، اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کسی سے اچھا معاملہ کرتے ہو یا کسی سے برا معاملہ کرتے ہو، دونوں ایک نہیں ہو۔ اچھا معاملہ یہ حسنہ اور برا معاملہ یہ سیئہ برائی۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ادفع بالذی ہی احسن، آپ اس اچھے طریقے سے سامنے والے کا جواب دیجیے جو اچھا اور احسن طریقہ۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایک دن ایسا آئے گا کہ جو آپ سے حسد کرتا ہے، آپ سے دشمنی کرتا ہے، آپ کو تکلیف اور ایذا پہنچاتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جس کی اور تمہاری آپس میں دشمنی اور ناچاکی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ آپ کا بالکل جگری دوست ہو جائے گا، آپ کی تکلیف میں، آپ کی راحت میں آپ کے ساتھ ہوگا، اور ہر ممکن طریقے سے وہ آپ کی دوستی کو نبھائے گا۔ اس لیے یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو ہم نے نرم طبیعت بنایا، اور فوراً اس کے بعد فرمایا کہ آپ معافی اور درگزر سے کام کریں، اور صحابہ کرام سے مشورہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرمائی، پورے سورہ، اور اس میں صحابہ کرام کی تعریف بتلائی، اور اس میں یہی کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، تو گھر کا بڑا اپنی بیوی سے، یا بیوی اپنے شوہر سے، یا گھر میں اور بڑی عمر کے بزرگ ہے تو ان سے مشورہ کر کے بات چیت میں ان کو شریک کیا جائے، اپنے سے ماتحتوں کو بھی شریک کیا جائے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس کی محبت کیسے پیدا ہو اور یہ محبت کیسے مضبوط ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ادفع بالذی ہی احسن، کوئی آپ کے ساتھ کتنی ہی بدسلوکی کرے لیکن آپ اللہ کے لیے اس کو معاف کریں، ابتغاء وجہ اللہ۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں، ان دونوں میں آپس میں دشمنی ہو گئی،
ایک بھائی نے کہا میں مجھے قتل کروں، دوسرے نے کہا لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی، اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے، ما انا بباسط یدی الیک، میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تمہاری مار برداشت کر لوں گا، لیکن میں اپنا ہاتھ تمہارے اوپر نہیں اٹھاؤں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس بھائی کا، دونوں بھائیوں کے قصے میں جس نے معاف کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ جو تاکیدی طور پر کہہ رہا ہے کہ ماں انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ آخری والی آیت کا جو جملہ ہے بڑا قیمتی ہے۔ آدمی کبھی بدلہ نہیں لے سکتا ہے، اس کی طاقت نہیں ہے سامنے والے کے مقابلے میں، تو پھر کہہ دیتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ بھی ہے ایک چیز برداشت کر لے، لیکن اصل یہ ہے حدیث شریف میں ہے جب تم حق پر ہو ملکت میں یا اور کسی معاملے کے اندر اور سامنے والا ناحق ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تم نے اپنا حق ثابت کر دیا، معاف کر دیا، تو حدیث شریف میں ہے جنت کے اعلیٰ درجے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں کثرت سے ذکر فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کتنا ستایا، کنویں میں ڈال دیا، تکلیف اور اذیت دی، لیکن جب آپ کے پاس دربار میں آئے، آپ ابھی کے فکر بنے ہوئے ہیں اور بھائیوں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا، ان کے غلے کے اندر ان کا سرمایہ، ان کی پونجی دوبارہ واپس ڈال دی تاکہ دوسری مرتبہ اناج کے لیے ان کو تکلیف نہ ہو، یہی پیسے لے کر آ گئے، کنویں میں ڈالا اور سب کچھ کیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بنے ہوئے ہیں، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بنیامین کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا مسئلہ پیدا ہوا اور ان کے سامان میں سے وہ سونے کا برتن یا جیسا بھی ہو وہ نکالا گیا، استخرجہ قرآن نے فرمایا، رکھا تھا اس سے نکالا، اور یوسف علیہ السلام نے اس سزا میں بنیامین کو مصر میں رہنے کی بات، اس وقت بھی ان بھائیوں نے یہ کہا کہ اگر اس نے چوری کی فقط سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری، جس کے سامنے خطاب کر کے بات ہو رہی ہے اس کو چور بتلایا ہے اور وہ مصر کا سب سے بڑا وزیر یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یوسف نے اس بات کو نگل لیا، چپ چاپ ہو گئے، کوئی ان کے سامنے بات چیت نہیں، اور پھر اس کے بعد جب اللہ پاک کی طرف سے آخری مرحلے میں بات کھولنی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، اتنا شاندار جملہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ اور بنیامین کے ساتھ جو معاملہ کیا اور اس معاملے کے اندر تم نے ہمارے ساتھ جو سختی کی، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے کھول دیا۔ یہ واقعہ ایک آیت ہے تینوں کے درمیان، بھائی یوسف ہے اور وہ قافلہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، کسی اور کو معلوم نہیں تھا، لیکن بھائی سمجھ گئے، فوراً پوچھا انت یوسف، کیا آپ یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور پھر اس کے بعد بھائیوں کو آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر، بلکہ قرآن کریم کی آیات میں یہ فرمایا کہ شیطان نے نزغ الشیطان بینی و بین، یہ تمہارا قصور نہیں ہے، شیطان نے تمہارے دل میں یہ برا وسوسہ ڈالا اور اس نے ہم بھائیوں کے درمیان ناصافی پیدا کی۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی ان کو بے عزت نہیں ہونے، زلیخا نے آپ پر احسان کیا تھا، مصر کی بیوی نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا نام نہیں لیا، ماں بالو نسوۃ اللہ کی سستانا ہی کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے انگلیاں کاٹا، بس اتنا ہی کہا، زلیخا کا نام لو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا صبر اور عفو اور درگزر اور معافی، یہ سب سے بنیادی بات۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی طرح رکھا۔ یہی حال جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں نے ستایا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب آپ واپس آ رہے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ ان دو پہاڑوں کے بیچ میں طائف والوں کو ہم پیس ڈالیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ قوم کو ہدایت دے۔ اللہ پاک نے ہدایت دی، اور ہندوستان میں جتنے بھی بڑے افسر مسلمان آئے، محمد بن قاسم آئے، حضرت عثمان صفوی، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ جتنے بھی حضرات اسی قبیلے کے ثقیف کے تائب، اللہ تبارک تعالیٰ نے عفو اور درگزر کے اوپر جو چیز رکھی ہے، حدیث شریف میں ہے، جو زیادتی پر نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہے، جب بھی کوئی ان کے ساتھ بے وفائی کرتا، کوئی گناہ کا کام کرتا، ان کو ستاتا، پھر معافی مانگنے کے لیے آتا یا نہ بھی آتا تو آپ کی زبان سے ایک جملہ مشہور تھا کہ الماضی ماضی کا جو زمانہ ہے لا یذکر، اس کو یاد نہ کیا جائے۔ ایک آدمی نے آپ سے بدسلوکی کی ہے کئی سال پہلے، اب وہ آپ سے ملاقات کر رہا ہے اور آپ اس کو یاد دے رہا ہو کہ تم بھی وہ ہو جس نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا۔ آیت کریمہ میں 2 لفظ ہے، فاعف عنہ واصفح۔ عفو کا معنی تو معاف کر کے درگزر کرنا ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں صفح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاف کر دیا، اب کسی بھی موقع پر وہ آئے یا کوئی چیز اس سے ہو جائے تو ماضی کی یہ بات کو یاد نہ دلائی جائے، اس کو شرمندہ نہ کیا جائے۔ اس لیے قرآن نے عفو کے ساتھ صفح کو ہی کر دیا۔ تو یہ جب اس کا انتقال ہوا، دنیا میں ایسا ہی کرتے تھے، جب ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو وہ اس کو معاف کر دیں۔ جب ان کا انتقال ہوا اس کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے، پوچھا کہ کیا بولی؟ کہا اللہ پاک نے بھی اپنے دربار میں مجھے بلایا اور وہی جملہ کہا جو بندوں کے ساتھ میں کرتا تھا کہ الماضی لائی، گزری ہوئی چیز کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا کہ جب یہ میرے بندوں سے یہ کہتا تھا تو میں بھی اس کو یہی کہتا ہوں کہ تم نے پچھلے جو گناہ کیے ہوں گے اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو جنت میں پہنچ۔ یہ واقعات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ میں نقل کیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، جن کو بہت ستایا گیا، وقت کی سپر پاور طاقت دنیا کی خلفائے بنو عباس میں اور معتصم باللہ، اپنے بھائی مامون کے کہنے پر حضرت کو جیل میں ڈالا، سخت اذیتیں تکلیفیں دی۔ اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے اس کا دوسرا بھائی بھی آیا واثق باللہ، اور اس کے دور میں بھی ستایا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو جیل سے رہائی ہوئی۔ آپ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کا سبق پڑھاتے تھے، اور یہ آیت آئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا معافی اور درگزر کی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رو رہے اور بار بار کہتے تھے اللہ پاک میں نے معتصم کو معاف کر دیا، آپ بھی اس کو معاف کرو۔ اس طریقے سے اتنی اذیتیں تکلیفیں دی کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک کوڑا ایسا خطرناک ہوتا تھا کہ اگر ہاتھی کو بھی لگے تو وہ بھی آواز دیتا ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی بنیاد پر ادفع باللتی ہی احسن، اس کی بنیاد پر آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سب سے اذیت والا دن کون سا گزرا؟ آپ نے فرمایا جس دن طائف والوں نے میری بات نہیں سنی اور نوجوانوں کو میرے پیچھے لگا دیا، یہ میرے اوپر سخت۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو ثقیف طائف والوں کو معاف کروا۔ مکہ مکرمہ کے آپ کے تعلق والے قریش، آپ کی ہجرت کرنے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے قحط ساری مکہ مکرمہ والوں پر آئی۔ حدیث شریف میں دعا کی ہے اللہم اجعلہم سنین کسنی یوسف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں دی گئی۔ شعبہ ابی طالب میں 3 سال مسلسل ایک گاڑی میں رہنا پڑا، کھانا پینا ضرور ادھر ادھر سے مل جاتا، حتیٰ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو اسی شعبہ ابی طالب میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا استنجا بھی جانوروں جیسا سخت ہو، درختوں کے پتے کھائیں۔ 3 سال 1-2 دن نہیں، 3 سال مسلسل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ جب پتا ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ ان میں وہ تھے جنہوں نے 20 سال سے ستایا، پہلے دن سے ہی جنہوں نے ستایا تھا، اور آج مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 8 سال مدینہ منورہ۔ اتنے لمبے فاصلے کے بعد بھی حضور نے فرما دیا تم مجھ سے کیا امید رکھتے؟ انہوں نے کہا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ابو کریم وابن کریم، آپ ہمارے ایک مشرک بھائی ہے اور شفقت والے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلاب،
تم سب کے سب چلے جاؤ، تم سب کو میں نے معاف کر دی۔ 30 سال کی اور مسلسل اذیتیں، تکلیفیں، مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تو بدر، احد، خندق میں 2 بار صلح حدیبیہ کو توڑ دیا، اس طرح کی ساری اذیتیں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ قرآن کریم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے خطاب کر کے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ایک رشتے دار تھے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غریب تھے، آپ مدد کر دیں، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی اور اس میں مصطح بھی شریک ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اب میں مصطح کو کچھ نہیں دوں گا، میری بیٹی اور نبی کی زوجہ محترمہ اس کے اوپر الزام لگانے میں یہ شریک ہے تو میں ان کی مدد نہیں کروں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے دل میں اظہار کیا۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش اور مغفرت؟ یہ سائیکولوجیکل جملہ قرآن کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں ڈالا کہ آج تم اس کو معاف نہیں کرو گے تو کل اللہ کے دربار میں تمہیں بھی حاضر ہو۔ یہ لطیف اشارہ کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا آپ کو، اشارہ کر دیا کہ یہ مالدار اپنے قریبی رشتے داروں پر روپیہ اور پیسہ دینا بند نہ کرے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم اپنی بخشش نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے قصہ ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل کا ایک تاجر تھا، اس کا کاروبار لمبا چوڑا تھا اور اپنے آدمیوں کو جو سامنے والوں سے پیسے وصول کرنے جاتے تھے اگرامی کے لیے، ان کو اس نے کہہ رکھا تھا کہ تم جس کے پاس جاؤ اگر اس کے پاس رقم نہیں ہے تو اس کو مہلت دے دو، ایک دوسری مدت تک کے لیے اس کو مہلت دے دو۔ یہ اس طریقے سے وہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا اور اس کے بعد بارگاہ رب العزت میں حاضری ہوئی تو اس کو پوچھا گیا کہ کوئی بیٹی لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا میری تو زندگی کاروبار میں گزری، بیٹیاں تو میرے پاس نہیں۔ اللہ پاک فرمایا اللہ پاک نے کہ میرے پاس تیری ایک نیکی ہے کہ تو اپنے آدمیوں کو یہ کہتا تھا کہ غریب آدمی اگر پیسے ادا نہ کر سکے تو اس کے ساتھ نرمی سے معاملہ۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا وَنَذِيرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَ، جب آسانی ہو اس کو وہ دے دے، اس طرح کی مہلت دی جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تیری جو صفت ہے وہ تو میری صفت ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا تو میں بھی تیری بخشش اور مغفرت کرتے۔ اس لیے دوست اور بزرگ قرآن کریم میں بہت سارے آیتوں میں افواہ، درگزر اور معافی کا حصہ ہے۔ ایک آیت میں یہ فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہارے بیوی اور بچوں میں خود تمہارے دشمن ہوتے ہیں، فاحذروا، ان سے ڈرو اور ان سے بچو، یعنی ان کی طرح سے بچ کر ان کو صحیح راہ پر لا۔ لیکن فوراً اس کے بعد فرمایا کہ افوا اور درگزر کریں، معاف کر دی۔ یہ بیلنس ہے قرآن کریم کا کہ اولاد اور بیوی سے چھوٹا موٹا کوئی کام ہو جائے یا کسی نوکر سے اور ملازم سے کچھ گڑبڑ ہو جائے تو آپ اس کو معاف کر دیں، ڈریے ضرور، اپنے مالی نقصان نہ برداشت کریں، لیکن اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے درگزر کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں آگے فرمایا کہ معاف کر دیا ہے۔ یہ چیزیں ان ذالک من عزم الامور ولمن صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور، جس نے صبر سے کام لیا، معاف کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے ہمارے یہاں بہت بڑا اجر ملنے والا۔ اس لیے دوست اور بزرگوں قرآن کریم میں جو واقعات ذکر فرمائے، احادیث میں جو واقعات ذکر فرمائے، اور ایک بہت بڑے بزرگ مجاہد نے آیات وہ ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں یا اس سے حسد کرتے ہیں تو جس سے حسد کرتے ہو، جس کو تکلیف دیتے ہو، وہ تو آرام کی نیند سے سو جائے گا، لیکن تمہیں حسد کی وجہ سے بے چینی ہو، تم غلط چیزیں ہی سوچتے رہو۔ یہ قرآن کریم نے اور احادیث نے ہمیں بتلایا کہ زندگی کا سکون چاہیے تو معاف کر دیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بہت بڑے کاموں میں سے، لیکن آپ معاف کر دیں گے تو زندگی میں سکون اور چین آپ کو جو ملے گا معاف کیے بغیر وہ نہیں ملے گا۔ آپ کی نمازیں بھی خراب ہوگی، سماجی تعلقات بھی خراب ہوں گے۔ اس لیے جن لوگوں نے افواہ اور درگزر سے کام کیا، انہوں نے اپنے راستے کو رسماتمک طریقے سے، اخباری انداز میں
اور पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाएं। अगर आप कारोबार में या कामकाज के अंदर या घरेलू जिंदगी में अगर लड़ाई और इस तरह की चीजें करते रहेंगे तो जिंदगियों का सुकून छीन लिया जाए। इसलिए सबसे बड़ा काम है माफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया, बुजुर्गों ने माफ किया, बड़े बड़े अकाबिर को बहुत सताया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको माफ कर दिया। है मुश्किल मेरे लिए भी आपके लिए भी, लेकिन समाजी जिंदगी को करवाहटों से बचाना है तो इसका तजर्बा करके देखिए। पुरानी नुस्खा है कि अगर तुमने माफ कर दिया तो हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम ला रहे, अल्लाह पाक ने मिस्र का फातिह और मिस्र का गवर्नर बनाया। ये इस्लाम से पहले हुजूर से इंतहाई दुश्मनी रही। जब इस्लाम ले आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक देखे तो उन्होंने कहा कि आपका, एक और साहब ने भी, सुमामा ने भी कहा, आपका शहर, आपकी जात, ये मेरे नजदीक सबसे बुरे। लेकिन जब ईमान ले आए तो यही तालबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आपके शहर से बेहतर कोई शहर मेरी निगाह नहीं, आपकी जात से बेहतर किसी से मुझे मोहब्बत नहीं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी ने ये अखलाक बतलाए कि अगर आप इस तरीके से पेश आओगे तो अल्लाह तबारक तआला आपको माफ फरमा देंगे। अल्लाह तबारक तआला इन चीजों में हमें तवज्जो देने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी औरतें और बच्चे छोटी मोटी चीज से उनसे भूल हो जाती है, प्यार से, शफकत से, मोहब्बत। साहबी आए जिहाद से मस्जिद में पेशाब कर रहे, साहबा दौड़े उनको रोकने के लिए, उन्होंने कहा ये पेशाब कर, अचानक रोकना मुनासिब नहीं, अभी इसको मत रोको। इधर उधर लोग कुछ आंखें निकालने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नदी से पेशाब करने के बाद सहाबा से कहा कि पानी से इसको धो लो, और उनको कहा कि अल्लाह की मस्जिद है, यहाँ गंदगियां नहीं। बहुत अफसोस की बात है, हमारी मस्जिद से इस्तिंजा का है, गुसल खाने हर जगह पर यह है, पिचकारियों से और बदबू से, ऐसी चीजों से हम अल्लाह के घर को भी नहीं बख्शते। असल चीज तो यह है कि ये हमारे लिए नहीं है, कोई मुसाफिर है, कोई बाहर से आया तो इस्तिंजा खानों की जरूरत होती है तो उनके लिए ये इंतजाम किया गया है। लेकिन अगर किसी को तभी तकाजे से कुछ हो गया, पेशाब सस्ता लगा है तो इस्तेमाल करने की मुमानात नहीं, लेकिन जरा सोचा जाए कि अल्लाह के घर को हमें कैसे रखना। जो हजरात समझाने वाले हैं वो भी नरमी से समझाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल देकर बतलाया, उस सहाबी को आपने बतला दिया कि ऐसा न किया जाए। कोई जोर से बात कर रहा था, अल्लाह का घर है, उसमें खामोश हो गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदाब बताए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपनी रहमत से नरमी करने वाला बनाए, मामलात में माफ करने वाला बनाए, और समाजी जिंदगी की करवाहटों को अल्लाह तबारक तआला दूर फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।